اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والی جماعت وہ علماء کی جماعت ہے۔ صحیح معنوں میں رب تبارک و تعالیٰ سے جو عالم ربانی علم والے ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے آج کے اس جمعے کے خطاب میں آپ حضرات کو علم کی اہمیت کے تعلق سے بتانا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث، شریعت و سنت کے علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ آج ہم معاشرے پہ جب نظر دوڑاتے ہیں لوگ قرآن و حدیث کے علم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور زیادہ طور پہ جو دنیاوی علوم ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، صاحب آپ اپنے بچوں کو اس انداز سے کثیر تعداد میں لے کر کے جاتے ہیں کہ حال آج یہ ہو چکا ہے کہ اسکول والے بچوں کے محتاج نہیں ہیں بلکہ بچے والے، پڑھانے والے اسکولوں کے محتاج ہے، جبکہ کثیر تعداد میں اسکول وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ لیکن مدرسوں کا حال آج یہ ہو چکا ہے کہ مدرسے الحمدللہ پہلے سے کچھ زیادہ اس وقت پائے جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ مدرسے والوں کو اب بچے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آ کر کے ہمارے مدرسے میں کوئی بچہ حافظ قرآن بن جائے یا قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر لے۔ یاد رکھیں، اسکول والے بچوں کا محتاج نہیں بلکہ بچے اسکولوں کے محتاج، اور مدرسے والے آج بچوں کے محتاج ہو چکے ہیں، بچے مدرسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جبکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے کہ ہم دینی تعلیم کو زیادہ فروغ دیں اور دینی تعلیم کو زیادہ نگاہوں کے سامنے رکھیں، زیادہ توجہ دیں، تاکہ میرا بچہ پہلے صحیح مسلمان بنے، تاکہ میرا بچہ پہلے صحیح عاشق رسول بنے، قرآن و حدیث کا علم والا بنے، پھر آپ دنیاوی تعلیم اسے سکھائیں۔ میں دنیاوی تعلیم سکھانے کے لیے آپ کو منع نہیں کرتا، آپ سکھاؤ، اور ضروری بھی ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم میں بھی اپنے بچوں کو کما حق ہو صحیح انداز سے پڑھائیں، تاکہ آپ کا بچہ اگر وہ اپنے وقت کا انجینئر، پروفیسر یا ماسٹر، کلرک یا کسی بھی عہدے پہ فائز ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان بچا کر کے دنیاوی اپنے اس عہدے کو بچائے، اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے فرائض کو انجام دے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پہلے مسلمان بنائیں، عاشق رسول بنائیں، دین کی تعلیم دیں، تاکہ اس دین کی تعلیم کے نہجے میں آ کر کے سنت رسول پہ عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، خواہ وہ دنیاوی کسی بھی عہدے پہ رہے گا۔ اگر اس انداز سے آپ اپنے بچے کو دین کی تعلیم سکھائیں گے اور دنیاوی تعلیم بھی دیں گے تو انشاءاللہ آج جو مارکیٹ میں رشوت خوری کا معاملات ہے، آپ مسلمان ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ یا مسلمان پولیس کے پاس چلے جاؤ، آپ کہیں بھی چلے جاؤ، اگر وہاں پہ مسلمان نام کا اگر کوئی اچھے ذمہ دار کسی اچھے عہدے پہ فائز ہے، آپ چلے جاؤ، بآسانی آپ کا کام ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ فوری طور پہ آپ رشوت پیش کرو، آپ اتنا پیسہ لے کر کے آؤ تو آپ کا یہ کام ہوگا۔ یہاں کمی دین کی تعلیم کی ہے۔ اگر ہمارے بچے، ہم اور آپ دین کی تعلیم سے آراستہ رہیں گے، ہم اور آپ دینی تعلیم سے اپنے آپ کو مزین کر لیں گے، اس کے بعد دنیاوی کسی بھی عہدے پہ آپ رہے، رشوت لینے سے آپ پرہیز کریں گے، کیونکہ اگر آپ قرآن و حدیث کا پڑھنے والا، جاننے والا ہوں گے تو آپ یقیناً یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور دینے دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جب ہی معلوم ہو سکتی ہے جب ہم قرآن و حدیث سے جڑیں گے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، شریعت و سنت کو ہم جانیں گے۔ یہی اس لیے میں نے آج اپنا عنوان اس تقریر میں اور اس جمعے کی خطاب میں نے یہ بنایا ہے کہ دین کی تعلیم کی اہمیت کیا ہے۔ بغیر اس دین کی تعلیم کے آپ اپنی زندگی کو کہیں بھی کامیاب نہیں کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو آپ دین کی تعلیم وافر مقدار میں زیادہ سے زیادہ حاصل کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جا بجا
دینی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم کے تعلق سے آپ نے جا بجا ارشاد فرمائے ہیں، اور کثرت کے ساتھ اس علم کے اضافے کے لیے دعا کی بھی آپ نے تعلیم فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس علم دین کو خود بھی سیکھیں، اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کو، نہیں، آپ لڑکیوں کو بھی دین کی تعلیم دیں۔ آج کا حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیاں جو صاحب گریجویٹ ہو کر کے کالجوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد، بہترین سے بہترین تعلیم دنیاوی حاصل کرنے کے بعد بھی وہ لوگ مرتد ہو رہی ہے، وہ لوگ ان درندہ صفتوں کے بستروں کو گرم کر رہی ہے جو قوم مسلم کی مقدس شہزادیاں، جن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن بچیوں اور لڑکیوں کے ادب اور ان کی تعظیم اور ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کو کس انداز سے اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، ہر پہلو پہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے تمام تر زندگی کے تعلق سے آپ نے جا بجا ارشاد فرمائے ہیں۔ آج ہماری وہ بیٹیاں ایمان سے ہاتھ دھو رہی ہے، آج میری قوم کی وہ بیٹیاں کالجوں میں پڑھنے کے بعد، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حال یہ ہو رہا ہے کہ صاحب وہ لوگ اب اسلام پہ زبان درازی کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ اسلام کے تعلق سے وہ لوگ غلط بیانات کر رہی ہے، یعنی حال یہ ہو چکا ہے کہ اسلام کی پروردہ، اسلام ہی میں رہی، ماں باپ اسلام پہ رہے، اسلام کے متوالے ہیں، اسلام کے طور طریقے پہ زندگی بسر کر رہی ہے، لیکن جب ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے جدا کر کے ہم نے ان کو کالجوں کا راستہ بتایا، ہم نے ان کو اسکولوں کا راستہ بتایا، ان کے دوست، ان کے سارے فرینڈز جب غیر مسلم ہو گئے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے سارے نیچر، ان کی ساری باتیں ان کے اندر دھیرے دھیرے آ جاتی ہے، پھر انہی کی جانب یہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے ذرا دینی تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے کچھ گفتگو ہو جائے، تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ جس دین کی تعلیم کو ہم نے ہلکا سمجھا ہے، جس دین کی تعلیم کو ہم نے آج مکمل فری میں دی جا رہی ہے یہ تعلیم، اس کے باوجود ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم نے اس علم کی اہمیت اور اس علم کی شان اور اس کے وقار کو ہم نے گھٹا دیا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، بغیر قرآن و حدیث کے علم کے، بغیر اس تعلیم کے نہ ہم صحیح مسلمان بن سکتے ہیں، نہ صحیح کامل مومن بن سکتے ہیں، نہ سچا عاشق رسول بن سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ زندگی کے ہر مرحلے میں مجھے کامیابی ملے، ہر موڑ پہ مجھے کامیابی ملے، تو اس کے لیے واحد ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں، علم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل کریں، قرآن و حدیث، شریعت و سنت کے علم کو حاصل کریں۔ انشاءاللہ اس علم کو حاصل کرنے کے بعد پھر جب آپ اس پر عمل کریں گے، ہر قدم پہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، ہر موڑ پہ آپ کو اللہ عزت سے نوازے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم اپنے خود بھی حاصل کریں، بال بچوں کو، آنے والی نسل کو زیادہ سے زیادہ ہم دین کی تعلیم، قرآن و حدیث کی تعلیم کی جانب ان کو دھیان دلائیں اور توجہ دیں اور ان کو سکھائیں۔ دیکھیں ذرا اس جانب میں آپ کے ذہن کو لے کر کے چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جا بجا اس علم کے تعلق کے فضائل اور اہمیت کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت، معلم انسانیت، محسن انسانیت، معلم کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف لڑکے حافظ قرآن بنے، کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف ہمارے لڑکے ہیں اور صاحب وہی عالم بنے، وہی صرف دین کی تعلیم حاصل کرے۔ نہیں، جس طرح سے آپ اپنی قوم کی بیٹیوں کو انجینئر بنانے کا شوق رکھتے ہو، جس طرح سے آپ اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنانے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہو، ذرا وہیں پہ آپ یہ بھی شوق اور جذبہ دل میں رکھیں کہ شاید کہ میری دو بیٹی ہے تو ایک کو میں دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیم بھی ضرور دے، تاکہ دین کی تعلیم کے ذریعے سے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے اور اپنے ایمان کی سلامتی کے تعلق سے وہ سوچ سکے اور خود بھی راہ راست پہ صراط مستقیم پر گامزن رہے، اور ان کے اندر سے جو نسلیں بعد میں آنے
والی ہے وہ نسلیں بھی صحیح انداز سے اپنی زندگی کو صراط مستقیم پر رہ کر کے گزار سکے۔ اور ایک بچی کو آپ حافظ قرآن بنائیں، 2 لڑکے ہیں ایک کو آپ حافظ بنائیں، عالم بنائیں، دین کی تعلیم کثرت کے ساتھ ان کو دے، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ آج حال یہ ہو چکا ہے کہ صاحب ہمارے قوم میں جو غریب لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اب میرے پاس اسکول میں فیس بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بس اب کیا ہے، چارہ ایک ہی ہے، مفت میں تعلیم مدرسوں میں ملا کرتی ہے، فری میں کھانا مدرسوں میں ملا کرتا ہے، اب صاحب وہاں بھیج دو، پڑھے گا پڑھ لے گا، نہیں پڑھے گا کم از کم 2-4 سال تو وہاں نکال دے گا۔ یہ فکر ہماری ہو چکی ہے، اور مدرسے میں جتنے بچے آتے ہیں لوگوں کے نظریے یہ بن چکے ہیں کہ صاحب یہ سب غریب کے بچے ہیں، غریب ہی مدرسے میں پڑھاتے ہیں، جن کے پاس صحیح ذرائع نہیں ہیں، جن کے پاس کثیر تعداد میں پیسہ نہیں ہے، وہی لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا کرتے ہیں۔ یہ فکر جب سے ہمارے اندر آئی ہے ہم نے دین کی تعلیم کی اہمیت کو گھٹا دیا ہے۔ یہ سوچ جب سے ہمارے دماغ میں آئی ہے، جب سے ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کو بہت ہی معمولی سمجھ کے رکھا ہے۔ یاد رکھنا آج سے 100-200 سال پہلے کی تاریخ کا مطالعہ کرے، اسے ہندوستان میں ہو یا کسی اور بھی ملک کی تاریخ کا جائزہ لے، قسم خدا کے مدرسوں میں وقت کے بادشاہ کے بچے آ کر کے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، بڑے سے بڑے رئیس، بڑے سے بڑے مالدار کے بچے آ کر کے دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچ بدلیں، فکر بدلیں، اپنی فکر کو ہمیں دنیاوی نہیں اسلامی فکر بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی سوچ کو اسلامی سوچ میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تب جا کر کے ہماری زندگی ایک کامیاب زندگی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچ بدلے کہ صرف مرد سیکھے نہیں، عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھانا ضروری ہے۔ اس لیے کسی بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک فرد نے پڑھ لیا، اور ایک عورت نے دین کی تعلیم حاصل کر لی تو ایک فرد نے نہیں بلکہ پورے خاندان نے دین کی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ یعنی اگر ایک عورت دین کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو ان کے جتنے بچے ہیں وہ بھی دیندار ہوں گے۔ ایک خاتون اگر دین کی تعلیم حاصل کر لیتی ہے تو ان کا شوہر خواہ کتنا بھی بے دین اور جاہل کیوں نہ ہو جائے، دھیرے دھیرے ان کے اندر بھی دینداری آ جایا کرتی ہے۔ یعنی پورا گھر اسلامی گہوارہ بنتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہیں پہ اگر عورت جاہل رہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو گھر بجائے دین کا گہوارہ بننے کے پھر وہاں پہ دنیا داری کا معاملہ ہو جاتا ہے، پھر وہاں پہ صاحب گھر میں ٹی وی سیریل وغیرہ، یعنی تمام تر شیاطین کی جو حرکتیں ہیں، جو شیطانی افعال ہے، وہ سب کے سب اس گھر میں دکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی دین کی تعلیم سکھائیں، تاکہ ہمارا گھر شیطان کا گھر نہیں بلکہ اسلامی گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے، ہمارے کلچر، ہمارے گھر کا ہر فرد اسلام کے نہجے پہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے نظر آئے۔ ضروری ہے کہ ہم دین کی تعلیم سکھائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب کس علم کا سیکھنا فرض ہے؟ کیا کالجوں میں جا کر کے انگلش کی تعلیم حاصل کرنا، انگلش ٹاکنگ کرنا یہ فرض ہے؟ نہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ مراٹھی اور ہندی سیکھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے؟ نہیں، یہ ہمارے لیے فرض نہیں ہے۔ سنسکرت اور ہندی سیکھنا کیا یہ ہمارے لیے فرض ہے؟ نہیں، یہ فرض نہیں ہے۔ یہ تو دنیاوی علوم ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ان کو سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن جو فرض ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے جو علم سیکھنا فرض ہے وہ کوئی اور علم نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کی علم، قرآن و حدیث کی تعلیم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، شریعت و سنت کا علم ہے۔ یہ سیکھنا ہمارے لیے فرض ہے، بغیر اسے سیکھے نہ ہم اپنی نمازوں کو درست انداز سے ادا کر سکتے ہیں۔ ایک عالم کی نماز کو دیکھ لے اور ایک جاہل کی نماز کو دیکھ لے، ہزاروں فرق آپ کو نظر آئے گا۔ ایک جاہل نماز پڑھتا ہے، انہیں یہ شعور نہیں ہے کہ ہمیں سجدے کے وقت ہاتھ کیسے رکھنا، ہمیں جب ہم نیت باندھتے ہیں اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو کس انداز سے رکھے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، سجدے میں ناک کی نرم ہڈی کو زمین سے لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے، پیشانی کو کس انداز سے لگانی ہے، ہم سجدے میں جائیں تو جانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ساری چیزیں بغیر علم دین کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے علم دین کی اہمیت
بتاتے ہوئے علماء محدثین فرماتے ہیں کہ بغیر اس علم کے انسان کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیاب وہی مرد اور عورت ہے جو دین کی تعلیم کو مکمل طور پہ حاصل کرتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ نے ایک گلاس پانی اپنے ہاتھ میں لیا پینے کے لیے، اب یہ آپ کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، یہ کہاں سے آپ کو ملے گا؟ قرآن و حدیث سے ملے گا۔ کوئی کالج والا آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی اسکول والا آپ کو نہیں بتائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے بال بچوں میں دینداری اور حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا سبق اگر سکھانا ہو تو انہیں دنیا کی تعلیم بعد میں دے، پہلے دین کی تعلیم دے کر کے انہیں یہ بتا دے کہ تیرے لیے کیا حلال ہے، تیرے لیے کیا حرام ہے، نماز پنجگانہ کیسے ادا کرنی ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، حج کیسے حج کو جائیں تو حج کے ارکان کیسے ادا کرنا ہے۔ یعنی یہ سارے معاملات بغیر دین کی تعلیم کے آپ نہیں مکمل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ بغیر دین کی تعلیم کے یہ ساری چیزوں میں تو آپ ادھورے ہیں ہی، لیکن یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ بغیر اس دین کی تعلیم کے جس خدا نے تمہیں اور ہمیں پیدا کیا ہے، جو خدا ہمیں اور آپ کو کھلا پلا رہا ہے، اس خدا کی معرفت بھی اگر حاصل کرنی ہو تو بغیر اس دین کی تعلیم کے ہم اللہ کی معرفت بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کی معرفت بھی اسی دین کی تعلیم کے ذریعے سے ہمیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ بغیر دین کی تعلیم کے ہماری زندگی ادھوری ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس دین کی تعلیم کی جانب رجحان بڑھائیں، خود بھی پڑھیں، اپنے لڑکوں کو بھی پڑھائیں اور اپنی بیٹیوں کو بھی بالخصوص اس تعلیم کی جانب کھینچیں اور ان کو لائیں۔ بغیر اس کے وہ اپنے ایمان کے اور عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ بے شمار احادیث کریمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دین کی اہمیت، اس دینی تعلیم کی اہمیت کے تعلق سے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اطلبوا العلم ولو کان بالصین، سرکار فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ کیا مطلب؟ اس علم کی اہمیت یہ ہے کہ اگر ملک چین میں یہ علم پھیلا ہوا ہے اور تیرے ملک میں نہیں ہے تو یہ ملک چھوڑ کے علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ ملک چلا جا۔ اگر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز مقامات پہ جانا پڑے تو وہاں جا کر کے دین کی تعلیم حاصل کرو، ہزاروں میل دور کیوں نہ جانا پڑے وہاں جا کر کے ضرور حاصل کرو۔ اب یہاں سے علم کی دین کی اہمیت کا اندازہ کرے۔ سرکار نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج حال تو یہ ہے الحمدللہ ہر شہر میں ہر گاؤں میں آپ کو مدرسہ نظر آئے گا، لیکن کیا حال یہ ہے کہ صاحب ہم نے مدرسوں کو ویران کر کے کالجوں کو آباد کیا ہے، لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے کر کے بچوں کے ایڈمیشن فیس بھر کے ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا اچھا وکیل بن جائے، میرا بچہ جج بن جائے، میرا بچہ IPS آفیسر بن جائے۔ ٹھیک ہے آپ کی سوچ اچھی ہے، لیکن یہ تمام دنیاوی عہدے دینے سے پہلے آپ اپنے بچے کو سچا مسلمان بنا دے، آپ ان کے دل میں اور ان کے ذہن و دماغ میں دین کی تعلیم کو بسا دے۔ جب دین کی تعلیم لے کر کے تیرا بیٹا کسی بڑے دنیاوی عہدے پہ جائے گا تو وہ عہدہ بھی سنبھالے گا لیکن ایمان اور عقیدے کی حفاظت بھی کرتا رہے گا، دین بھی اس کا محفوظ رہے گا، دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں وہ بچہ کامیاب ہوگا۔ حال کیا ہے؟ آج ڈاکٹروں کا حال لے لے، اگر کوئی اللہ ماشاءاللہ ہم میں ڈاکٹر بن بھی گیا ہے تو حال یہ ہے کہ دین کی تعلیم کی کمی کی وجہ سے وہ ڈاکٹر بھی آج دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ بھی قصائی بن گیا ہے۔ یعنی اس انداز سے مریضوں کو ڈرا کے پیسہ کھینچنا، یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان نام کا تو وہ ہے لیکن ان کے اندر دنیاوی تعلیم ہے، دین کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے صاحب وہ لوگوں کو بہکا کر کے اور صاحب کچھ بیماریاں بتا کر کے ہزاروں ٹیسٹ لکھ کر کے وہ کمانے کا ایک ذریعہ انہوں نے اس ہنر کو بنا لیا ہے۔ کاش وہی بچہ پہلے آپ نے ان کو دین کی تعلیم دیا ہوتا، آپ ان کو بتائے ہوتے ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب غریبوں کی مدد اور مریضوں کی تیمارداری کے تعلق سے کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول نے اس تعلق سے کیا فرمایا ہے، تو یقیناً وہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اس طرح کے بہکاؤ میں لا کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر کے مکاری اور عیاری کر کے پیسہ نہ کمایا ہوتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں بڑی فکر ہوتی ہے اور جب صاحب ایسی جگہوں پہ جائے اور ان کے جملے سنیں، ان کا کردار، ان کا اخلاق دیکھے تو ایسا لگتا ہے اخلاق کے ذریعے سے کہ یہ صرف نام کا مسلمان ہے، ان کے اندر قرآن و حدیث کی ذرہ برابر تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس سے پہلے آپ اپنے بچے
بچے کو دین کی تعلیم ضرور دے دے. ایک جانب ان کو دنیا کی تعلیم دیجیے تو دوسری جانب ان کو دین کی تعلیم بھی دے, تاکہ جس شعبے میں وہ جائے, جس عہدے میں وہ جائے, بڑا ہونے کے بعد, کامیاب ہونے کے بعد, وہ دنیاوی عہدے کو بھی سنبھالے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتا ہوا بھی نظر آئے, اور گناہگار نہ بنے بلکہ صحیح انداز سے حلال ذرائع سے وہ آمدنی کر کے, کما کر کے, محنت کر کے, صاحب وہ رزق حلال تلاش کر کے کھاتے پیتے اس دنیا سے چلا جائے. یہی ایک کامیاب زندگی ہوا کرتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے زور اور تاکیداً ارشاد فرمائے ہیں, جا بجا اس علم دین کی اہمیت کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کی تعلیم کی جانب خود بھی آگے بڑھیں اور اپنے بال بچوں کو بھی بڑھائیں. اور اس دور پرفتن میں, اور اس دور میں تو بالخصوص ہر ایک انسان کے لیے لازمی طور پر کہ دنیاوی تعلیم بعد میں حاصل کرے, پہلے دین کی تعلیم حاصل کرے. یہ تو بہت ہی ضروری ہے اور یہ تو ہمیشہ ضروری رہا ہی ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ فرض ہے تو فرض ہے, ہمیں حاصل کرنا ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, نمازیں کیسے پڑھے, وضو کیسے کرے, ماں باپ کا ادب و احترام کیسے کرے, بڑا چھوٹوں پہ شفقت کیسے کرے, چھوٹے بڑوں کا ادب کیسے کرے, یہ کوئی اور مذہب آپ کو نہیں بتائے گا, وہ مذہب اسلام ہی بتائے گا. قرآن و حدیث ہی ہمیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی تعلیم خود بھی سیکھیں, اپنے لڑکوں کو بھی سکھائیں اور لڑکیوں کو بھی سکھائیں. بے شمار فضیلتیں ہیں اس دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے تعلق سے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے تعلق سے فرماتے ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتے ہیں, خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, طالب علم میں سب آ جاتے ہیں جو علم دین کی طلب کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, جب وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں, فرشتے ان طلباء کی رضا حاصل کرنے کے لیے, ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنے پروں کو ان کے قدموں کو نیچے بچھاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اندازہ کریں کتنی بڑی فضیلت ہے ان بچوں کے تعلق سے جو علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے اور مقصد کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں. یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے, رمضان کے مہینے میں مدرسوں میں چھٹی رہتی ہے, لیکن یاد رکھنا مسلمانوں, جب عید کی نماز ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد وہ بچے جو مدرسوں میں دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, جو محنت اور مشقت کر کے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, حافظ قرآن, عالم دین بنتے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, ماں باپ کا چہرہ بھائی بہن کی پیار و محبت کو ٹھکرا کر کے جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں, ذرا ان کے دل سے پوچھنا کہ ماں کی ممتا کیا ہوا کرتی ہے, باپ کی محبت کیا ہوا کرتی ہے, رشتہ دار بھائی بہن کے پیار اور محبت کا معاملہ کیا ہوا کرتا ہے. سارے ان محبتوں کو ٹھکرا کر کے یہ بچے فقط ایک غرض کے ساتھ نکلتے ہیں, ہمیں مدرسہ جانا ہے, دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, شریعت و سنت کی تعلیم حاصل کر کے خود پھر ان کا ارادہ ہوتا ہے میں اچھا عالم بنوں, اچھا حافظ بنوں, پھر قوم کے سامنے جا کر کے چند لمحے بات کر کے دین کو پھیلاؤں, دینی تعلیم کو پھیلاؤں. جو نہیں سیکھا ہے ان کو دین کی تعلیم سکھاؤ. جب اس غرض کے ساتھ نکلتے ہیں فرشتے ان مقدس بچوں کے سفر کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب وہ قدم زمین پہ رکھتے ہیں, بظاہر میرے اور آپ کی نگاہ میں وہ زمین پر قدم رکھتا ہے, لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ زمین پر نہیں بلکہ فرشتوں کے کندھوں پہ, وہ فرشتوں کے بازوں پہ اپنا, ان کے پروں پہ اپنا قدم رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یاد رکھیں مسلمانوں, یہ مقام ان بچوں کا ہے. آج ہماری فکر تو مدرسے کے طلباء کے تعلق سے یہ ہو گیا ہے, یتیم ہے, بے سہارا ہے, مدرسے میں پڑھا ہوگا. یہ سوچ بدلیں. مدرسے میں یہی وہ مدرسہ ہے جس مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اللہ اکبر کبیرہ کتنے بڑے بڑے محدث, کتنے بڑے بڑے مفکر, کتنے بڑے بڑے مفسر ہمیں ملے ہیں. اور یہ ہمارے اسلاف نہ ہوتے, مدرسہ نہ ہوتا, مدرسے کی ٹوٹی چٹائی نہ ہوتی, اور اس ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اگر یہ دین کی تعلیم حاصل کر کے ہمیں ہماری رہنمائی نہ کیے ہوتے تو آج ہمارا نہ ایمان سلامت ہوتا, نہ ہمارا عقیدہ سلامت ہوتا, نہ چہرے پہ ہماری داڑیاں ہوتی, نہ مسجدوں کے مینار دیکھے ہوتے, نہ مدرسے کی عالیشان بلڈنگ دیکھی ہوتی, نہ خانقاہ سلامت ہوتا. یہ ساری سلامتی کا دین اور احسان ہے ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے بڑے علماء کا کہ جنہوں نے محنت و مشقت کر کے دن رات ایک کر کے کتابیں ٹٹول کر کے تفسیر پڑھ کر کے حدیث پڑھ کر کے صاحب رہنمائی کے کتابیں لکھے, کبھی نماز کے تعلق سے, کبھی حج اور زکوٰۃ کے تعلق سے, یعنی ہزاروں
جتنے بھی مسائل ہیں ان تمام مسائل کا استخراج و استنباط ہمارے ائمہ اربعہ نے کیے. پھر اسی نہجے پہ ہمارے اکابرین محدثین مفکرین صاحب مسائل بتاتے رہے, کتابیں لکھتے رہے, جس کے ذریعے سے آج ہمارا آپ کا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے. ورنہ صاحب یہ دین کی تعلیم اگر اٹھ جائے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دینی تعلیم اٹھا لیے جائیں گے, یہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھنے کا مطلب یہ ہے جو بڑے بڑے عالم ہیں, جو عالم ربانی ہیں, اللہ انہیں اٹھا لے گا. پھر کیا ہوگا؟ ہر طرف جہالت ہی جہالت ہوگی, ہر طرف گمراہی ہی گمراہی ہوگی, ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, نور اور روشنی کہیں نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہا گیا ہے کہ العلم نور, علم ایک روشنی ہے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اے محبوب آپ فرما دیں کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں, یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں. علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا ہے. عالم نور والا ہوتا ہے, جاہل اندھیرے والا ہوتا ہے. فرمایا گیا ہے کہ علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے, موت. اللہ اکبر کبیرہ. وہ انسان جو علم نہیں سیکھتا ہے, وہ انسان جو علم سے کوڑا رہتا ہے, وہ انسان جو علم سے دور رہتا ہے, یاد رکھنا دنیا میں ایسے زندگی بسر کرتا ہے جیسے کہ ان کے لیے موت ہے. 10 آدمی کے سامنے صحیح انداز سے بات نہیں کر سکتا, چھوٹے بڑوں کا ادب ان کے اندر نہیں, 10-20 لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے ڈھنگ سے کھانا نہیں کھا سکتا, نہ جانے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے دل میں کھٹکتا ہے. اور 10 عالموں کے سامنے ان کو بٹھا دیا جائے تو صاحب وہ پانی پینے کو بھی ڈرتا ہے, کہیں کوئی مجھے ٹوک نہ دے کہ پانی ایسے نہیں ایسے پیا جاتا ہے. یعنی ہر موڑ پہ ان کو دشواری ہوتی ہے کہ صاحب مشکلات سامنے آتی ہے, میں یہ کام کیسے کروں, پتہ نہیں میرے مذہب نے اس کام کو کرنے کا کیا حکم دیا ہے, کیسے کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں, خود بھی کریں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اسی لیے آپ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے یہاں بچیوں کے لیے بھی الحمدللہ, لڑکوں کے لیے تو آپ نے انتظام کر ہی دیا تھا, کئی سالوں سے وہ مدرسہ چل رہا ہے, لیکن آج لڑکیوں کے لیے بھی الحمدللہ مدرسے کا اہتمام ہو چکا ہے, انتظام ہو چکا ہے. آپ اپنی لڑکیوں کو بھیجیں, اپنے ماں بہنوں کو بھیجیں تاکہ ان کے اندر کچھ بیداری آئے, تاکہ ان کے اندر دین کی تعلیم آئے, تو صاحب وہ بھی اپنی زندگی کو اسلامی طریقے پہ گزار سکے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی تو بن نہیں سکتی ہے, کم از کم کنیز فاطمہ بن کے تو زندگی بسر کر سکتی ہے. میں آپ کو دینی تعلیم کی اہمیت بتا رہا ہوں, بے شمار احادیث کریمہ میں اس کی فضیلت کے تعلق سے باتیں آئی ہیں. ذرا میں آپ کو اس جانب لے کر کے چلوں کہ اگر ہماری خواتین کے اندر بیداری آ جائے, مذہب اسلام کے ان شہزادیوں کے اندر, ان مقدس شہزادیوں کے اندر, میری بیٹی بہن ماں ہے, ان کے اندر اگر دین کی تعلیم آ جائے, قسم خدا کی یاد رکھنا پورا کا پورا گھر وہ اسلام کا گہوارہ, دین کا گہوارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. کیا آپ کو معلوم نہیں, بڑی دور کی بات نہیں ہے, جناب ٹیپو سلطان ان کی ماں کتنی بڑی نیک تھے, اور یہی نہیں تمام اسلاف جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی ماں کی زندگی کا آپ اندازہ کریں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء, ان کی ماں دن بھر چکی پیس کر کے جو پیسہ آتا تھا اس پیسے کو خرچ کر کے اپنے بیٹے نظام الدین کو علم دین حاصل کرانے کے لیے خرچ کرتی تھی. یہ ماں کے اندر جذبہ کب آئے گا, ان خاتونوں کے اندر یہ جذبہ کب آئے گا, جب ان کے اندر دین کی تعلیم ہو, جب وہ واقعات پڑھیں گے, جب وہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہ فاطمہ کی زندگی کیسی تھی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کیسی تھی, حضرت رابعہ بصریہ کی زندگی کیسی تھی, غوث اعظم کی ماں کی زندگی کیسی تھی. جب ان سیرتوں کو ان کے سامنے پیش کی جائیں گی, جب یہ باتیں ان کے سامنے آئیں گی, تب میری بہنوں اور بیٹیوں کے اندر دینداری آئے گی, تب انہیں سمجھ میں آئے گا جناب ٹیپو سلطان کی ماں اللہ اکبر کبیرہ کتنی نیک تھے, کتنی نیک تھے. ان کے واقعات اور تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, اشارتاً ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, وہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے, اور ان باتوں کو میرے ذہن میں رکھے. ہو سکے تو گھر میں بیٹھ کر کے آپ اپنی اہلیہ کو, اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو ضرور سنائیں تاکہ ان کے اندر بیداری آئے. آج ہماری ماں بہنیں ہیں, جب وہ حمل سے ہوتی ہے صاحب دن بھر رات بھر ٹی وی کی سیریل پہ ان کی نظر ہوتی ہے, ان گندے مناظر پہ نظر ہوتی ہے. پھر حال کیا ہوتا ہے, وہ ساری چیزیں اس بچے کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں جو ماں کے کوکھ اور پیٹ میں ہوا کرتا ہے. جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر بجائے اسلامی طور طریقے پہ زندگی گزارنے کے, پھر اسی انداز سے ہمارے وہ بچے ہو جایا
کرتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ضروری ہے کہ ہمارے ماں بہنوں کے اندر دین کی بیداری آئے، دین کی تعلیم آئے۔ جناب ٹیپو سلطان ہے، انگریز کتنا ڈرا کرتے تھے ان سے، لکھا گیا ہے کہ جب آپ شہید ہو گئے شہید تو آپ کے لاش کے قریب سے انگریز گزرنے کو ڈرا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی روح کی ذرا سی بھی رمق اگر ان کے اندر باقی ہوگی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اٹھ کے پلٹ کے ہمارے اوپر حملہ کر دے۔ اتنا ڈر، اتنی دہشت ان انگریزوں کے دل میں جناب ٹیپو سلطان کی تھی۔ یاد رکھنا ان کی ماں کی تاریخ میں آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب شروعات میں انگریز آپ سے بات کرنے کے لیے کچھ خطوط بھیجے کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے مشیروں سے مشورہ کیا کہ میں جاؤں ان سے بات چیت کروں یا نہ کروں۔ کسی نے کہا تھا کہ نہیں آپ نہ جائیں، یہ انگریز بڑے بے وفا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو اکیلے میں پا کر کے یہ تن کے گورے اور من کے کالے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے۔ آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دے تاکہ وہ ان سے گفتگو کر لے، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ سن لے، اور یہ بھی تو بڑے دانشمند ہیں، یہ جو فیصلہ لیں گے وہ آپ کے حق میں اچھا ہوگا، آپ ان کو بھیج دیں، آپ نہ جائیں۔ جناب ٹیپو سلطان نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بھائی کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد جب وہ ادھر بات چیت کرنے لگے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، بڑی اہم بات اور بہت ہی اہمیت کے حامل بات آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہماری خواتین کے اندر بیداری آنا ضروری ہے۔ جب تک یہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تب تک ان کے کوکھ سے اچھی نسل کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ ماں باپ کی گود سب سے پہلے درسگاہ ہے بچوں کے لیے۔ ماں باپ اگر بدکار ہے تو اولاد بھی بدکار ہوں گی، ماں باپ اگر گنہگار ہے تو ضرور وہ بچے گنہگار بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بھی تبدیلی کریں۔ جناب ٹیپو سلطان نے کہا اپنے بھائی سے کہ جاؤ ذرا انگریزوں سے بات تو کرو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ گئے، جانے کے بعد کافی دیر ہو گئی پلٹنے میں، واپس آنے میں کسی نے کہا تھا کہ جناب ٹیپو سلطان آپ کا بھائی بہت تاخیر کر دیا، لگتا تو ایسا ہے کہ بھائی بھی آپ کا بک گیا ہے، قوم ملت کا سودا ان انگریزوں کے ہاتھ کر دیا ہے، وہ باغی ہو گیا ہے، انگریزوں کے ساتھ مل گیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ اب صاحب ایک نے کہا، دوسرے نے کہا، جب ایک ہی بات دو چار جانب سے آئے آواز تو دل میں وہ بات گھر بنا لیتی ہے۔ جناب ٹیپو سلطان ناراض ہوئے، اور ناراضی کے عالم میں زنانہ خانے میں جہاں پہ آپ کی مستورات، آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ وغیرہ رہتی تھی، آپ اس گھر میں گئے، اس کمرے کے اندر گئے، ماں تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے ماں کہتی ہے بیٹا کیا بات ہے، چہرے پہ غصے کے آثار ہے، جلال کا عالم ہے۔ جناب ٹیپو سلطان نے کہا تھا ماں مجھے لگتا ہے میرا بھائی بک گیا ہے انگریزوں کے ہاتھ پہ، میرا بھائی بک گیا ہے انگریزوں کے ہاتھ پہ۔ ماں تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، فوراً کھڑی ہو جاتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹا میری غیرت اور میری عزت پہ حملہ کر رہا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کہا ماں میں بھائی کو کوس رہا ہوں، میں بھائی کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، آپ کی عزت پہ میں کب حملہ کر رہا ہوں، میں آپ کی غیرت کو کہاں للکار رہا ہوں۔ تب ماں نے کہا تھا پلٹ کے ایک جملہ، اس جملے کو غور سے سننا اور ہو سکے تو ماں بہنوں کو میری ان باتوں کو ضرور سنانا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں نے کہا بیٹا کبھی قیامت آ سکتی ہے، تیرا بھائی کبھی ان انگریزوں کے ہاتھ پہ سودا نہیں کر سکتا ہے، بک نہیں سکتا ہے۔ بس یہ بات ماں بیٹے میں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ کا بھائی آ جاتا ہے، ہر طرف خوشی کی لہریں دوڑنے لگتی ہے، شادیانے بجنے لگتے ہیں کہ صاحب ان کا بھائی آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے انگریزوں کے پاس سے۔ جناب ٹیپو سلطان ان سے ملتے ہیں، جو بات ہوئی ہو گئی۔ اس کے بعد جناب ٹیپو سلطان نے ماں سے کہا تھا ماں ایک بات تو بتاؤ، کہا کیا بات ہے، کہا آپ نے بڑے وثوق کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہا تھا کہ قیامت آ سکتی ہے، تیرا بھائی انگریزوں کے ہاتھ قوم و ملت کا سودا نہیں کر سکتا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ جب آپ کی ماں نے کہا تھا اے بیٹا سنو، وہ تم ہو یا وہ ہو یا تمہاری کوئی دیگر بہن وغیرہ ہو، میری جتنی بھی اولادیں ہیں یہ کبھی بھی باغی نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی بے وفا نہیں ہو سکتے ہیں۔ ماں اس میں حکمت کیا ہے؟ تب جناب ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا تھا بیٹا حکمت یہ ہے کہ تیری پیدائش کے بعد، تم سب کی پیدائش کے بعد میں اس وقت تک تمہیں دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ میں وضو نہیں کر لیتی، اور جب تک تم دودھ پیتے رہتے میں مدینے والے مصطفیٰ پہ درود پڑھتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بیداری، یہ جذبہ میری قوم کی بیٹیوں میں، میری قوم کے ماں کے اندر اگر آ جائے، اور میری مائیں
ٹی وی دیکھتے دیکھتے دودھ پلا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا بیٹا، میری قوم کا ایک ایک فرد غلام غوث کوئی پیدا نہیں ہو رہا ہے، سب کے سب ان فلمستان کے جوکروں کا غلام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں فکر میں غلطی ہماری اور آپ کی بھی ہے۔ صرف اولاد کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے صاحب گھر میں شیطان کا اڈا بنا کے رکھا ہے، ہم نے اپنے گھر کو شیطان کا اڈا بنا کے رکھا ہے، شیطانی بدعمالیوں کا اڈا بنا کے رکھا ہے۔ پھر یہ بچے ہیں، دھیرے دھیرے ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن و دماغ میں بسا کر کے وہ بھی ویسے کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ معاشرے میں چاروں جانب سے برائیاں جنم لیتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کہتی ہے ٹیپو سلطان کی ماں؟ بیٹا میں اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ میں وضو نہ کر لوں، اور جب تک جتنی دیر تک تم دودھ پیتے رہتے تھے میرا عمل ٹی وی دیکھنا نہیں ہوتا تھا، میرا عمل گانا گانا نہیں ہوتا تھا، میرا عمل کسی گندی چیز کو دیکھنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اتنی دیر تک میں مدینے والے آقا پہ درود پڑھتی رہتی تھی۔ وضو اور درود پہ مجھے یقین ہے کہ قیامت آ سکتی ہے، میری اولاد نافرمان ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ کرے یہ بیداریاں کب آئیں گی؟ جب میری قوم کی بیٹیاں دین کی تعلیم حاصل کریں گی، جب ان بزرگان دین کے ماؤں کی سیرت پڑھیں گی یا سنیں گی، تب جا کر کے ان کے اندر یہ بیداریاں آ سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم سکھائیں اور قرآن و حدیث کو بتائیں تاکہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنے بڑے عالمہ آپ نے بنائے تھے۔ بہت بڑے عالمہ کا نام سیدہ کائنات ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، مجمع صحابہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مجمع سے، تمام صحابہ سے آپ نے ایک سوال فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ ایک خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ذرا غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سوال فرمائے، اب ہر ایک صحابی اپنے اپنے حساب سے جواب دیتے رہے۔ اسی مجمع میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے، ان سے کوئی جواب نہ بنا، اور جتنے صحابہ تھے جتنے بھی جواب دیے ہیں ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے جواب دیے۔ جو مراد مصطفیٰ تھا، یعنی اللہ کے رسول کا جو جواب آپ کو سننا تھا یا جو صحیح جواب تھا، کسی صحابی نے دے نہ پایا۔ اب جب کوئی اس سوال کا جواب کوئی صحابی نہ دے پائے، اس مجمع میں جتنے صحابہ تھے کوئی صحابی نہ دے پائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مجمع سے اٹھتے ہیں، سیدھے گھر جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کائنات سے عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے سیدہ کائنات ایک سوال ہے اس کا جواب دے دے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ علی ہیں جن کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا ہے انا مدینہ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر، علی اس شہر کا دروازہ، علم کے شہر کے دروازہ۔ مولا کائنات بھی جواب نہ دے پائے، اس جواب کو سیدہ کائنات دے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ کائنات سے فرماتے ہیں کہ آپ کے والد نے یہ سوال کیے ہیں کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کتاب کھولی نہیں کہ صاحب چلو ایک کوئی کتاب کا سہارا لے لوں پھر میں آپ کو یہ جواب دے دوں، نہیں، بلکہ آپ رخ موڑ کے فرماتی ہے، فوراً جواب دیتی ہے۔ صحابہ تھے مجمع میں، ہر ایک سے اللہ کے رسول جو جواب چاہتے تھے کسی سے وہ جواب نہ ملا۔ اب مولا کائنات فاطمہ کا سہارا لے کر کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ خاتون کی نظر کسی اجنبی شخص پہ نہ پڑے، اور کسی اجنبی شخص کی نظر اس خاتون پہ نہ پڑے، یہ اس خاتون کے لیے سب سے بہتر شے اور چیز ہے۔ بس جواب ملنا تھا۔ حضرت علی جلدی سے دوڑے اس جانب جہاں پہ مجمع صحابہ مصطفیٰ جان رحمت آپ تمام صحابہ کی موجودگی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت علی آئے، آنے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ ابھی آپ کی جانب سے سوال ہوا تھا، ادھر سے جواب دیا جا رہا تھا، یا رسول اللہ کیا سوال تھا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ سوال ہے، بتا اس کا جواب کیا ہے؟ اب حضرت
علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ خاتون کے لیے بہتر چیز ہے کہ ان کی نظر کسی اجنبی شخص پہ نہ پڑے اور کسی اجنبی شخص کی نظر اس خاتون کے اوپر نہ پڑے، بس یہ سننا تھا۔ عالم ما کانا وما یکن نبی، غیب کی خبریں دینے والے مصطفیٰ جواب دیتے ہیں اے علی یہ جواب تیرا نہیں کسی اور کا نظر آ رہا ہے، یہ جواب تیرا نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی مسکراتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ ہاں یہ جواب میرا نہیں ہے بلکہ یہ جواب آپ کی شہزادی، آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا ہے، انہوں نے یہ جواب دیا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بزاتی مٹی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ سیدہ کائنات کو اللہ کے رسول نے اتنا دین کی تعلیم اتنے انداز میں آپ نے دی تھی، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ جو جواب بہت سارے صحابہ سے نہ بن سکا، پل بھر میں سیدہ کائنات وہ جواب دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سبق ملا، مجاز ملا کہ ہمیں اپنے لڑکوں کو ہی صرف حافظ اور عالم نہیں بنانا ہے بلکہ لڑکیوں کو بھی دین کی تعلیم دینا ہے تاکہ قوم میں بیداری آئے، گھر میں بیداری آئے، بال بچوں میں دین کا معاملہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا مطالعہ کرے، بے شمار ایسے مسائل اللہ کے رسول کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد صحابہ میں آئے کہ صحابہ سے وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تھا تو وہ صحابہ اٹھ کر کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارگاہ میں آتے تھے، اور جو صحابہ مشکل سے مشکل مسئلہ حل کرنے میں بالکل وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے، وہ مشکل والا مسئلہ لے کر کے جب حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، پل بھر میں آنے واجد میں ایک لمحے میں قرآن و حدیث کے روح میں دلائل کے روشنی میں سیدہ عائشہ اور مسائل کو حل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں سے پتا چلا کہ ہمیں بھی علم حاصل کرنا ہے، ہماری بیٹیوں کو بھی علم حاصل کرانا ہے، ان کو بھی دین کی تعلیم دینا نہایت ہی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ بے شمار اس طرح کی باتیں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں۔ اس لیے بچیوں کے لیے یہ جو ادارہ قائم کیا گیا دارالعلوم سیدہ فاطمہ للبنات، الحمدللہ باصلاحیت عالمہ فاضلہ کی نگرانی میں آپ کی بچیوں کو دین کی تعلیم دی جائیں گی، آپ کی بچیوں کو قرآن و حدیث کے طور طریقے کہ کیسے قرآن پڑھا جاتا ہے مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ انشاءاللہ ان کو قرآن پڑھایا جائے گا۔ اور آگے اگر آپ کی بچی دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو پھر عالمیت کا کورس بھی ان کو کرایا جائے گا، یہ ساری چیزیں بتائی جائیں گی۔ لیکن آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی ہے۔ اب تک میں نے جن لوگوں میں چرچا کیا، کچھ لوگوں سے اس تعلق سے بات چیت کیا تو صاحب ہر ایک کی زبان پہ پہلا ہی لفظ ہوتا ہے میری بیٹی تو ٹیوشن جاتی ہے، میری بیٹی تو کالج جاتی ہے۔ ارے نادار، ٹھیک ہے آپ دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں، دلائیے، لیکن ساتھ ساتھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو آپ اپنے بچے کے لیے نکالیں تاکہ تیری بیٹی جو آج کے دور میں اور اس دور کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دیں، مرتد ہو رہی ہے، ایمان جیسی بیش بہا قیمتی شے کا آج یہ اب ہماری بیٹیاں سودا کر رہی ہے، بھلا اس سے خطرناک عمل اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ضروری ہے اگر ان کے ایمان کی سلامتی آپ چاہتے ہیں، ان کے عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان کو پڑھائیں۔ اور یہ جو سوچ اور فکر ہے مالدار لوگوں کے ذہنوں میں کہ صاحب میں امیر ہوں میری بیٹی کیوں مدرسے میں پڑھے، میں امیر ہوں میرا بیٹا کیوں مدرسے میں پڑھے، وہ نکال دے یہ سوچ، وہ نکال دے یہ فکر۔ آپ تاریخ ہند کا مطالعہ کریں، شاہ جہاں کتنا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا وہ بادشاہ رہا ہے، ان کا ہی تو بیٹا ہے حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ جو وقت کا مجدد بھی بنے اور ولی کامل بھی بنے۔ کتنا بڑا احسان حضرت اورنگزیب کا ہے کہ صاحب انہوں نے فتوائے اورنگزیب ہمیں عطا فرمایا، مشکل سے مشکل مسئلے کا حل آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ یہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہم لوگوں پہ احسان ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ایک بادشاہ پورے بھارت اکھنڈ بھارت کا بادشاہ اپنے بیٹے کو پہلے عالم بناتا ہے،
ہے دین کی تعلیم حاصل کرانے کے لیے ان کو بھیجتے ہیں۔ معلوم ہے جناب حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ باپ رے کتنے بڑے بادشاہ، لیکن ان کے والد نے معلوم ہے ایک عالم دین کے پاس پیغام بھیجوایا کہ جاؤ ان سے کہنا کہ ہمارے یہاں آ کر کے میرے بیٹے کو پڑھائے۔ جب ڈھونڈا گیا ان کے استاد کے لیے ایک اچھا عالم، تو اس وقت ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، بہت پائے کے عالم، بہت بزرگ انسان، اور ہمیشہ اللہ رب العزت کی محبت اور فنا فی الرسول یعنی اللہ کے رسول کی محبت میں گم رہا کرتے تھے۔ جب ان کے پاس ان کے وزیر پہنچے، کہا آپ کو بادشاہ کے دربار میں آنا ہے، ان کے بیٹے اورنگزیب ہے ان کو پڑھانا ہے، چھوٹا بچہ ان کو پڑھانا ہے۔ آپ نے فرمایا میں عالم ہوں، میں ان کو علم سکھاؤں گا، میں کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر کے ان کے بچے کو پڑھانے والا نہیں، اگر ان کو پڑھانا ہے تو اپنے بچے کو میرے پاس بھیجے۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں چل کر کے پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے۔ یہاں سے فکر ملتی ہے کہ وقت کا بادشاہ اپنے بچے کو عالم کے پاس بھیج کر کے پہلے دین کی تعلیم سکھاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہمارے بچے کے اندر دین کی تعلیم آ جائے گی تو وہ جہاں رہے، جس مرحلے میں رہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، جج بنے، جہاں کہیں بھی رہے گا اپنے ایمان کی درستگی کے ساتھ کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اور اس ایمان کی درستگی میں برکت یہ ہوگی کہ جتنے بھی اور لوگ آئیں گے ان کو پیغام پہنچے گا یہ ہے مسلمان، اور بھی ڈاکٹر ہے، ایک ڈاکٹر ہے مسلمان، یہ فیس کم رکھتا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا ہے، یہ مکاری کر کے پیسہ نہیں کماتا ہے، ایمانداری کے ساتھ کماتا ہے، تیرا بھی نام روشن ہوگا، تیرے ذریعے سے مذہب اسلام کا بھی نام روشن ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ برکت ہے دینی تعلیم میں۔ یاد رکھنا جناب اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پڑھائی کے لیے ملا جیون کو رکھا گیا۔ ملا جیون نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، اگر ان کو پڑھانا ہے تو میرے پاس بھیجے۔ پھر بادشاہ نے معلوم ہے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ ذرا یہ اتنی تو مہربانی کر سکتے ہیں کہ میرا بیٹا جب پڑھنے کے لیے جائے تو اپنے سامنے آگے بٹھائے اور جلدی سبق دے کر کے ان کو بھیج دے۔ پھر آپ نے اسی خط کے الٹے سائیڈ میں لکھ کر کے بھیجا کہ میں کسی بادشاہ اور امیر کو نہیں جانتا، یہاں جتنے بچے پڑھنے والے آتے ہیں سب کے سب طالب علم ہے، اور میں علم کسی بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں سکھاتا، میں علم اس لیے سکھاتا ہوں کہ اللہ کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس کا پہلے آئے گا، اگر غریب کا پہلے آیا ہے تو پہلا نمبر ملے گا، غریب کا پہلے آیا ہے تو پہلی جگہ ملے گی، امیر کا آیا بعد میں تو ان کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پڑھنے لگے اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملا جیون کے یہاں جا کر کے سبق پڑھتے معلوم ہے ایک دن کیا ہو گیا، ایک دن یہ حال ہو گیا کہ بچے کو سبق پڑھاتے ان کے ادب سکھانے کے غرض سے، تعدیب یعنی ادب سکھانے کے غرض سے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو ایک تماچا مارے، اور لاشعوری میں کہے یا بے توجہی میں کہے چوٹ ناک میں لگ گئی، جس سے ناک سے خون بہنے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچے ہیں، مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، ملا جیون کی بارگاہ میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے خط میں لکھا اپنے والد کو کہ انہوں نے مجھے مارا، میرے ناک سے خون نکلا، خون جن کپڑوں پہ گرا تھا وہ کپڑے بھی بھیجے، کس کے اوپر ہاتھ اٹھائے ہیں، جن کو مارے ہیں، مغل شہزادہ ہے، اکھنڈ بھارت کے بادشاہ کا بیٹا ہے، ان کے ناک سے خون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ سارے معاملات ان کے گھر تک پہنچے، یاد رکھنا مستورات جو شہزادیاں تھی، جو ملکہ تھی، جب انہوں نے دیکھا میرے بچے کو ایسے مارا ہے تو پھر کس کی ہمت، کس کی جرات جو میرے بچوں پہ اس طرح سے ہاتھ اٹھایا، خون نکال دیا، ان کے ساتھ آپ ایسا ہونا چاہیے، ان کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جب یہ پیغام جناب بادشاہ جو آپ کے والد تھے ان تک پہنچی، انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا اگر انہوں نے میرے بیٹے کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہے، ادب سکھانے کے لیے، دین کی تعلیم سکھانے کے لیے، کوئی ایک اچھی بات سکھانے کے لیے مارا ہے تو پھر ان کو سزا نہیں، انہیں تو انعام دینا چاہیے کہ انہوں نے بادشاہ کے بچے کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے مارا ہے۔ یہ فکر آج کسی کے اندر ہے؟ آپ کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اگر مولانا نے اس بچے کو سبق سکھانے کے لیے اگر ایک تماچا بھی مار دیے اور بچے نے جا کے شکایت کر دیے تو صاحب اب بچے کی شکایت پہ اب مولانا کی خیر نہیں ہے۔ کتنے مولانا کی ان چیزوں کی وجہ سے چھٹی بھی ہو گئی جگہ سے، جاؤ آپ میرے بچے کو ناجائز مارتے ہو۔ نادان، تجھے خوشی ہونی چاہیے کہ تیرے بچے
کو دین کی تعلیم سکھانے کے لیے، ایک ادب سکھانے کے لیے عالم نے یا امام نے مارا ہے، یا تو خوشی کے بجائے ایسے اس طرح کی باتیں کریں گے۔ ابھی رمضان سے پہلے ایک فون آیا ایک صاحب کا، ان کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، میرے بچے کو نائب امام صاحب نے مارا ہے، میں ان کو ایسا کر دوں گا ویسا کر دوں گا۔ میں نے بہت سمجھایا، میں بولا بھائی آپ ادھر آؤ، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ان کو میں نے سمجھایا، ان کے بعد ضبط میں آئی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری فکر آج کیا ہو گئی ہے، میں اپنے آپ کے بچے کے ساتھ میری دشمنی تھوڑی ہے کہ میں ناجائز آپ کے بچے کو ماروں گا۔ اگر ایک تماچا مارا ہے یا ایک چھڑی بھی مارے ہیں تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ میرا بیٹا یا تو کوئی مذاق مستی کر رہا تھا یا بے ادبی کر رہا تھا یا سبق یاد نہیں کیا ہوگا، ان کی بھلائی کے لیے مارا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی ایک ڈنڈا تیرے بچے کی زندگی کا رخ بدل دے، وہ بچہ دیندار بن جائے، اس بچے کے اندر ادب آ جائے، تمیز آ جائے۔ اس لیے عالم آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ ان کو ادب سکھانے کے لیے مارتے ہیں۔ معلوم ہے بہت سارے انعامات بھیجے گئے ملا جیون کی بارگاہ میں، آپ کو یہ شہر دیا جا رہا، یہ زمین آپ کی جاگیری میں، یہ مکان آپ کے نام پہ۔ جب آپ نے خط پڑھا کہ میں نے ان کے بچے کو ادب سکھانے کے لیے مارا، بادشاہ نے اس کے بدلے میں مجھے یہ انعام دیا ہے، پھر آپ نے اس کے نیچے لکھ دیا میں نے آپ کے بچے کو دین کی تعلیم کسی جاگیری کے لیے نہیں پڑھایا ہے، مکان و دولت کے لیے نہیں پڑھا، میں نے سکھایا ہے یا پڑھایا ہے، میں آپ کے بچے کو مارا ہوں دین کی تعلیم سکھانے کے لیے۔ تو اس میں حکمت اور مقصد میرا یہ ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، تیری جاگیری تجھے مبارک، اللہ اس کے بدلے میں جو انعام مجھے دے گا وہ انعام مجھے مبارک۔ ٹھکرا دیے۔ بتاؤ یہ دین کی تعلیم ہے کہ بادشاہ، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وقت کا بادشاہ بھی اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آج یہاں ہمارے پاس ہم ہزاروں میں تک لاکھوں میں آ گئے، اب ہمارا بچہ سب سے ہائی فائی کالج میں پڑھے گا، ہائی فائی اسکول میں پڑھے گا، مدرسے میں کیوں بھیجے بھائی؟ مدرسے میں تو غریب کے بچے پڑھتے ہیں۔ یہ سوچ یہ فکر اپنے ذہن سے نکالے، اپنے لڑکوں کو بھی پڑھائے، لڑکیوں کو بھی پڑھائے۔ آپ نہیں جانتے ہیں آپ بھی سیکھیں، سیکھنے کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے ماں کے گود سے قبر کے لحد کے گود تک ہمیں چاہیے کہ ہم علم سیکھتے رہے، کوئی علم سیکھنے کے لیے وقت متعین نہیں ہے۔ برائے کرم آپ بھی سیکھیں، اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں۔ مدرسہ الحمدللہ تیار ہو چکا، آج جمعے کے بعد سے انشاءاللہ مدرسے کی افتتاح ہے اور کل سے باضابطہ قائم کلاسز بچیوں کے لیے چالو ہو جائیں گے۔ آپ اپنے ماں بہن اور اپنی بیٹیوں کو ضرور بھیجیں تاکہ ان کے اندر کچھ بیداری آئے۔ دین کی تعلیم، سنت، کھانا کھانے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، چھوٹے بڑوں کا ادب، یہ ساری چیزیں دین کی تعلیم سے ہی ملا کرتی ہے۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے میں مؤدبانہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی سیکھیں، اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں، ورنہ پھر صاحب حال یہی ہوگا جو آج وقت ہو رہا ہے کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، پھر آگے چل کر کیا اور کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی بیداری کا وقت ہے، اب بھی بیدار ہو جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھے، خود بھی دین کی تعلیم حاصل کرے، اپنے بال بچوں کو بھی دین کی تعلیم حاصل کرائیں۔ اللہ رب العزت ان چند باتوں پر مجھے اور آپ سبھی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ کر لیں۔